بائبل میں خدا نے صرف ایک بار نہیں بلکہ 4 مختلف مواقع پر اپنے نبیوں کے ذریعے پانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ چاروں معجزات اس بات کا ثبوت ہیں کہ خداوند فطرت اور عناصر پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس کی گہرائی میں جائیں گے اور ان 4 عظیم معجزات کو دیکھیں گے جب خدا نے پانی کو چیر کر اپنے لوگوں کے لیے خشک راستہ بنایا۔ پہلا اور سب سے مشہور واقعہ ہمیں خروج کی کتاب اس کے 14 باب میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل مصر کی سینکڑوں سال کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ خداوند کے خادم موسیٰ کی قیادت میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اچانک وہ ایک ایسی جگہ پھنس گئے جہاں آگے بحر قلزم کی گہری لہریں تھیں اور پیچھے فرعون کی ظالم فوج اپنے رتھوں پر سوار تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگوں کے دل خوف سے کانپ اٹھے، لیکن موسیٰ کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو اور خداوند کی نجات کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خداوند نے رات بھر ایک تیز مشرقی آندھی چلائی۔ سمندر کا پانی 2 حصوں میں پھٹ گیا اور پانی دائیں اور بائیں دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے سمندر کے بیچوں بیچ خشک زمین پر سے چل کر پار کیا، اور جب فرعون کی فوج نے پیچھا کیا تو وہی پانی ان پر گر پڑا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ خداوند نے اپنے لوگوں کو موت کے منہ سے نکال لیا۔ دوسرا موقع یشوع کی کتاب کے 3 باب میں آتا ہے۔ موسیٰ کی وفات کے بعد اب قیادت یشوع کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل 40 سال بیابان میں بھٹکنے کے بعد بالآخر اس زمین کے کنارے کھڑے تھے جس کا وعدہ خداوند نے ان سے کیا تھا، لیکن ان کے اور اس زمین کے درمیان دریائے یردن بہہ رہا تھا، اور اس وقت دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی اور پانی کناروں سے باہر بہہ رہا تھا۔ یہاں کوئی لاٹھی نہیں تھی، بلکہ خداوند نے یشوع کو ایک نیا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ کاہن عہد کا صندوق اٹھائیں اور دریا کے پانی میں قدم رکھیں۔ عہد کا صندوق خداوند کی حضوری کی علامت تھا۔ جیسے ہی کاہنوں کے قدموں نے پانی کو چھوا، ایک عظیم معجزہ ہوا۔ اوپر سے آنے والا پانی ایک جگہ ڈھیر ہو کر رک گیا اور نیچے کا پانی بہہ گیا۔ دریا کا سینہ چاک ہو گیا اور تمام اسرائیل دریائے یردن کے خشک پاٹ پر سے گزر کر اپنی منزل میں داخل ہو گیا۔ یہ معجزہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہی خدا جو موسیٰ کے ساتھ تھا اب یشوع کے ساتھ بھی تھا۔ سلاطین کے 2 باب میں تیسرا معجزہ ملتا ہے۔ خداوند کے عظیم نبی ایلیا کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ ایلیا اور ان کا شاگرد الیشا دریائے یردن کے کنارے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے انبیاء کے شاگرد دور سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایلیا کو دریا پار کرنا تھا، لیکن کوئی کشتی نہیں تھی۔ تب ایلیا نے اپنی چادر اتاری، اسے لپیٹا اور پانی پر مارا۔ چادر کا پانی سے ٹکرانا تھا کہ دریا کا پانی 2 حصوں میں پھٹ گیا، اور دونوں نبی خشک زمین پر چل کر دریا کے اس پار چلے گئے۔ یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کی قدرت اس کے نبیوں کے لباس تک میں کام کر رہی تھی۔ پار جانے کے بعد آسمان سے آگ کا رتھ اور آگ کے گھوڑے آئے، اور ایلیا ایک بگولے میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ چوتھا اور آخری واقعہ بھی سلاطین کے اسی باب میں فوراً بعد پیش آتا ہے۔ ایلیا کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کی وہ چادر زمین پر گر گئی تھی۔ الیشا نے اس چادر کو اٹھایا۔ اب وہ اکیلے تھے۔ ان کے سامنے پھر وہی دریائے یردن بہہ رہا تھا۔ اب الیشا کو ثابت کرنا تھا کہ خداوند کی روح جو ایلیا پر تھی اب ان پر آ چکی ہے۔ الیشا دریا کے کنارے آئے۔ انہوں نے ایلیا کی چادر لی، اور جیسے ہی انہوں نے پانی پر چادر ماری، پانی ایک بار پھر معجزانہ طور پر دائیں اور بائیں پھٹ گیا، اور الیشا خشک زمین پر چل کر واپس آ گئے۔ یہ چوتھی بار تھا جب خداوند نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دنیا کو دکھایا کہ اس کی قدرت کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ بحر قلزم سے لے کر دریائے یردن تک، یہ چاروں واقعات بائبل مقدس کے اوراق پر سنہری حروف میں درج ہیں۔ موسیٰ کی لاٹھی، کاہنوں کے قدم، ایلیا کی چادر اور الیشا کا ایمان۔ طریقے مختلف تھے، لیکن خدا ایک ہی تھا۔ یہ معجزات آج ہمارے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ خداوند کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔
آج اگر آپ کی زندگی میں مشکلات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اگر بیماریاں، پریشانیاں یا مالی مشکلات آپ کا راستہ روکے کھڑی ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارا مسیح خداوند راستے بنانے والا خدا ہے۔ وہ آج بھی سمندروں کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر ویسا ہی ایمان لائیں جیسا بائبل کے ان عظیم خادموں نے لایا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔